اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، پچھلے پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ دنیا ناز سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم ثناءخواں، سینئر ثناءخواں سید رفاقت حسین رحمانی تشریف فرما ہیں. رفاقت بھائی، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. آپ سینئر ثناءخواں ہیں ہمارے، اور آپ کو استاد النعت خواں کا درجہ حاصل ہے. آپ نے بچپن سے ہی ثناءخوانی کا آغاز کیا. پہلے تو میں آپ کا اور راہ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور دارین کی خوشیاں عطا فرمائے تمام حضرات کو. میں نے نعت خوانی کا آغاز بچپن ہی سے کیا. تقریباً کلاس 3 میں جب میں تھا اس وقت سے میں نے اس کا آغاز کیا. اور جناب محترم ہمارے بہت سینئر ثناءخواں، عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں جناب وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعت شریف جو اللہ اللہ آپ نے پڑھی ہے، اور سید ہاشمی صاحب نے جو نعت شریف پڑھی لم یاتی نذیرک فی نظرین، اور اس کے علاوہ جناب خورشید احمد صاحب جن کی نعت شریف بہت مشہور ہوئی کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. تو جو نعت شریف کا میں آپ کو بتا رہا ہوں بس یہ اسی وقت کی بات ہے جن ادوار میں یہ نعت شریف مشہور ہوئیں اور لوگوں کی سماعت تک پہنچیں. تو ان حضرات کی ان نعتوں کو سن کر مجھے یہ شوق ہوا اور میں نے پھر انہی کی پڑھی ہوئی نعتوں کو پڑھا. پڑھتے پڑھتے آج آپ مجھے استاد الثناءخواں کہہ رہے ہیں، حالانکہ میرے استاد یہ لوگ ہیں جو سینئر ثناءخواں ہیں کہ جن کو سن کر اور جن کو پڑھ کر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ جو ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو تقریباً سبھی کو نعت سکھاتے ہیں، اور اکیڈمی بھی آپ نے اپنے قائم کی، اور اس میں بھی آپ نے نئے ثناءخوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے. اور ایکچول نعت ہے کیا، نعت کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، نعت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ گہری نظر رکھتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ جو نوجوان ثناءخواں مجھ سے ثناءخوانی کے لیے اس کی تربیت کے لیے میرے پاس آئے، بچے یا نوجوان ثناءخواں، تو ان کو میں نے یہی سب سے پہلے تعلیم دی کہ جس کی ثنا اور توصیف تم کر رہے ہو اس شخصیت کا، اس عظیم ہستی کا، اس محسن انسانیت کا ادب اور ان کی محبت تمہارے دل میں لازمی ہونی چاہیے. بے شک. کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی ثناءخواں اس لائن میں آتا ہے اور اس کی آواز اچھی ہے اور وہ پڑھ بھی اچھا رہا ہے تو اس کو اسی حوالے سے اپریشیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. اور آج کل کے دور میں، پہلے تو نہیں ایسا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آج کل کے دور میں میڈیا بھی ہے اور پھر اس کے علاوہ اور بھی چارمنگز اس میں آ گئی ہیں، تو اس میں ثناءخواں جو ہے وہ کھو جاتا ہے، اور اس میں کھو کر بہت سارے معاملات اس کے بگڑ جاتے ہیں. اس کی چکا چوند روشنی اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اور جو اصل مقصد ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ سرکار کی ثنا اور توصیف کرنا، اور اس سے اپنے قلوب میں بھی اور لوگوں کے قلوب میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنا. صحیح. محبت سے ان کی سرشار رہنا، اور پھر ان کی ہستی، ان کی سیرت پر، ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا.
یہ بھی اس کا لازمی نعت جزو ہے۔ ایک تبلیغ کا بھی کام کر رہا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ایک تبلیغ ہی ہے، یہ تبلیغ ہی ہے، اور یہ تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح سے ایک مقرر کوئی بات سمجھاتا ہے، اب آپ اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ ایک مقرر 1 گھنٹے کی اگر کسی بات پر تقریر کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کسی بات کو، تو ایک شاعر جو ہے وہ اسے ایک شعر میں پورے موضوع کو 2 مصروں میں بند کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو سمجھنا، یہ جو سامع ہیں، جو سامعین ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ اس کو سمجھیں۔ یعنی کہ یہ تو نعت خوانی جب سے شروع ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بھجو بیان کرتے تھے کفار، تو ان کے توڑ کے لیے مسلمان شعراء جو ہے کہ وہ نعت لکھتے تھے اور نعت پڑھا کرتے تھے۔ جی بالکل، وہ سلسلہ آج تک الحمدللہ چلا آ رہا ہے۔ جی تو ایک شاعر کو نعت لکھنے کے لیے جس طرح وہ نعت لکھتا ہے، تو کیا اس کو ایسے الفاظ کا چناؤ کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے جس میں کوئی مبالغہ آرائی ہو؟ نعت کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ علماء کرام نے کیا، اکثر میڈیا میں اس کے اوپر انٹرویوز ہوتے رہتے ہیں کہ کتنا نازک مرحلہ ہے، کہ اگر آپ نے زیادہ تعریف کی اور ایسی تعریف کر دی کہ جو اللہ کی تعریف ہے وہ آپ نے حضور کے لیے کہہ دی تو آپ پکڑ میں ہیں۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا ہلکے انداز میں تعریف کی کہ جیسے ایک عام آدمی کی تعریف ہوتی ہے، شایان شان نہیں ہے، تب بھی آپ پکڑ میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو میں جس شخصیت کی تعریف کر رہا ہوں، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ شعراء کرام جو ہیں وہ تعریف کی طرف نہیں جاتے، وہ مناجات اور استغاثے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اس میں چھوٹ ہے۔ تعریف میں تعریف کرنے والے کو جس شخصیت کی وہ بات کر رہا ہے اس کے تمام سیرت سے اس کو آگاہ ہونا چاہیے، اس کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی بلندی ہے، جو اس کی رفعت ہے، اس سے اس کو کم سے کم، حضور کی شان تو ایسی ہے کہ ہم ان کی شان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم حضور کی شان بیان نہیں کر سکتے، حضور کی شان تو خود ان کا بیان کی ہے، ہاں، ماشاء جو اللہ خالق ہے وہ بیان کرتا۔ ماشاءاللہ، جو پہلی آپ نے نعت پڑھی آپ کو یاد ہو اگر تو اس کے کچھ اشعار آپ ارشاد فرمائیں۔ پہلی نعت شریف تو میں نے سب سے پہلے جو پڑھی تھی وہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعت شریف ہے، جو میرے اساتذہ کرام نے مجھ سے پڑھوائی کہہ کر۔ آپ نے بڑا اچھا اس کے بارے میں ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ جب آپ کسی مقابلے میں شریک ہونے جا رہے تھے جی، تو آپ کے جو استاد محترم نے اس کی فرمائش کی خاص طور پر یہ پڑھنے کی۔ جی جی، میں اس وقت راولپنڈی واکینڈ میں ایک اسکول میں زیر تعلیم تھا، تو وہاں پر راولپنڈی ڈویژن پر ایک مقابلہ ہو رہا تھا پوری ڈویژن کا، تو میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بزم ادب میں نعت شریف پڑھتے ہو تو ذرا یہ مقابلے میں بھی تم جاؤ۔ تو میں نے کہا، مجھ سے پوچھا کون سی نعت شریف پڑھو گے؟ میں نے کہا کہ سر آپ بتا دیں۔ تو انہوں نے پھر یہ نعت شریف مجھے پڑھنے کے لیے کہی کہ بھی انہوں نے اس طرح سے مجھ سے، جو ان کے الفاظ تھے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک نعت شریف مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے لم یاتی نظیر و کفی نظرین۔ تو وہ اس میں عربی اشعار بھی ہیں، اس میں ہندی اشعار بھی ہیں، اور یہ کسی اس نعت کی ایسے ہے کہ کسی نے اعلیٰ حضرت سے فرمائش کی تھی کہ آپ ایسی نعت شریف لکھیں کہ جس میں یہ چاروں زبانیں آ جائیں، سبحان اللہ، فارسی بھی آئے، ہندی بھی آئے، عربی بھی آئے، اردو بھی آئے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نعت شریف لکھی، تو میں نے سر سے کہا کہ مجھے تھوڑی اس کی آشنائی فرمائی ہے، تو انہوں نے کچھ اس کو مجھے سمجھایا پہلے، پھر اس کے بعد مجھے پڑھنے کے لیے نعت شریف کہی تھی۔ بہت خوبصورت نعت ہے یہ رفاقت بھائی۔ انشاءاللہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ اس نعت کو ہم سنیں گے۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید رفاقت حسین رحمانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد